لم یاتی نذیروں کا فی نظار مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ البحر علا والموج طغی، من بے کا سو طوفان ہوش روبا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ لم یات نذیروں کا فی نظار مثل تو نہ شد پیدا جانا، انا فی آتش وسخاکاتم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ لم یات نذیروں کا فی نظار مثل تو نہ شد پیدا جانا، بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احباب ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ لم یات نذیروں کا فی نظار مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین کرام، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے محبوب پاک صاحب لولاک کی ولادت کی محفل منانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ انتہائی کرم اور احسان ہے کہ اس مسجد میں ہر سال 12 ربیع الاول کی صبح کو سرکار کی ولادت کی محفل منائی جاتی ہے۔ رب کائنات نے ویسے تو پورے قرآن مجید کو اپنے پیارے حبیب کی تعریف اور مدح میں نازل فرمایا۔ کسی عاشق نے اپنے شعر میں کیا عرض کیا کہ شداں مداں زبراں زیری شان تیرے وچ آیاں، آما لوگاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ جو عشق مصطفیٰ کی اینک لگا کر، عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگا کر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں قرآن کی ہر آیت میں، ہر لفظ میں اور ہر زبر زیر پیش میں مصطفیٰ کی محبت نظر آتی ہے۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس میں رب نے اعلان فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، بشیر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا اور سراج منیر بنا کر بھیجا۔ تو چار صفتیں
رب نے بیان فرمائی ہیں، اور ان 4 صفتوں میں سے میں آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سراجم منیر کے متعلق کچھ عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں رب لم یزل نے جہاں بھی سراج کا لفظ ذکر کیا ہے اس سے مراد سورج ہے، یعنی چمکتا ہوا سورج، اور یہاں بھی معنی یہی ہے، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو چمکتا ہوا دمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا۔ لیکن سورج اور مصطفیٰ کے نور کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ سورج جو ہے وہ دن کو چمکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا نور سے لوگ دن کو بھی فیضہ حاصل کرتے ہیں، رات کو بھی فیضہ حاصل کرتے ہیں۔ اور سورج کی روشنی وہ کیا کرتی ہے؟ سورج کی روشنی ظاہر کو روشن کرتی ہے۔ اگر درمیان میں کوئی آڑ آ جائے روشنی نہیں پہنچ سکتی، لیکن میرے مصطفیٰ کا نور جو ہے اس کے سامنے کوئی چیز آڑ نہیں بنتی، ظاہر کو بھی روشن کرتا ہے، باطن کو بھی روشن کرتا ہے، زمین کے اوپر بھی روشن کرتا ہے، زمین کے اندر بھی روشن کرتا ہے۔ چنانچہ جو مصطفیٰ کے غلام، مصطفیٰ کے ذات طیبہ پر درودوں کے گجرے پڑھنے والے جب قبر میں جاتے ہیں تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تم پہ یہ رتبہ ملا ہے، کہ وہاں نکیرین فرشتے بھی جب آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ تو مصطفیٰ کا عاشق ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے نیچے جنت کا فرش بچھا دو۔ یہ تعظیم کیوں ہو رہی ہے؟ وہاں بھی مصطفیٰ کے نور کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ وہاں بھی مصطفیٰ کے غلام کو جنت کے فرش اور جنت کی نعمتوں میں پالا جا رہا ہے۔ اور جو سورج ہے وہ سورج ظاہری طور پر، پھر یہ سورج غروب بھی ہو جاتا ہے، پھر یہ سورج زوال پذیر بھی ہوتا ہے۔ جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اب سورج زوال پذیر ہو چکا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا نور یہ زوال پذیر نہیں بلکہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ خواہ میرے آقا اس کائنات سے ظاہری طور پر برقع پوش ہو کر اپنی مزار پر انوار میں چلے گئے، لیکن پھر بھی قیامت تک لاکھوں عاشق مصطفیٰ میرے مصطفیٰ کی ناموس پہ جانے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اور کسی پنجابی شاعر نے کیا بہترین بات کہی ہے، کہتا ہے کہ نور ازل دا دنیا اندر انج مارے چمکارے، نور ازردہ دنیا اندر انج مارے چمکارے، صدقے استوں ہو جامن سورج دے لشکارے، صدقے استوں ہو جامن سورج دے لشکارے۔ علامہ بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ فَإِنَّكَ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، فَإِنَّكَ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ اے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اندھیروں میں اجالا کرنے کے لیے پہلے انبیاء آتے رہے، لیکن جب آپ کے نور نبوت کا سورج طلوع ہوا تو وہ سارے ماند پڑ گئے، ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، اور ان کی شریعتوں پر ایمان لانا مسلمانی نہیں۔ اب کوئی مسلمان کہلائے گا، رب کا وہ غلام کہلائے گا تو وہ کہلائے گا جو تیری شریعت کی اتباع کرے گا، باقی تمام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ سراج الامت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کیا کہتے ہیں؟ انت الذی نورک البدر اکتسبا والشمس مشرقۃ بنور بہاکا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے چہرہ انور کے نور سے یہ 14ویں کا رات چمکتا ہے، اور تیرے چہرہ انور کے نور سے یہ سورج چمک رہا ہے۔ گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورج کی روشنی میرے آقا کے چہرہ انور کی روشنی ہے، یہ تو معمولی اور یہ آپ کی روشنی کا حصہ ہے، اور تمام روشنی تو کسی کی آنکھ میں طاقت ہی نہیں کہ وہ دیکھ لے۔ اسی لیے تو مواہب لدنیہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ذکر کرتے ہیں کہ ہم پہ آقا کا سارا نور ظاہر ہی نہیں ہوا، اگر ظاہر ہو جاتا صدیق اکبر کی آنکھ میں بھی طاقت نہ تھی کہ وہ دیکھ لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے نور کے متعلق ایک بات اور بھی عرض کروں کہ جب آسمان پر سورج چمکتا ہے تو یہ تارے ماند پڑ جاتے ہیں، لیکن جب یہ سورج غروب کر جاتا ہے تو تارے
کیا رات کو چمکتے ہیں۔ ان تاروں کے چمکنے میں اشارہ کیا ہوتا ہے؟ تاروں کے چمکنے میں اشارہ یہ ہے کہ ہمارا نور سورج کے سے لیا ہوا ہے، ہم جب چمک رہے ہیں یہ دلیل ہے کہ سورج بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح جب پہلے انبیاء آئے وہ چمکتے رہے، انہوں نے یہ نشانی دی، انہوں نے یہ علامت دی کہ مصطفیٰ کریم کی ذات بھی موجود ہے۔ اور جب آپ اس کائنات سے تشریف لے گئے، ظاہری دنیا سے برقع پوش ہوئے، مزار پر انوار میں تشریف لے گئے، اب کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ اب معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی امت کے اولیاء فیض دے رہے ہیں۔ تو اولیاء کے فیض سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا مزار پر انوار میں ان کو فیض دے رہے ہیں، یہ دنیا کو فیض دے رہے ہیں۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب نے سورج کو پیدا کیا، تو ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ سورج جب سے پیدا ہوا ہے کبھی مرا نہیں، اس پر کبھی موت نہیں آئی۔ آپ کہیں گے بھئی کیسے نہیں، یہ غروب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے غروب ہوتا ہے، ایک ملک میں غروب ہوتا ہے دوسرے میں طلوع ہو جاتا ہے، اور یہ مرتا نہیں۔ جب یہ سورج جس کی روشنی انتہائی ناقص ہے، جب یہ نہیں مرتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور کیسے ختم ہوتا ہے؟ سرکار تو ان کے لیے اعلیٰ حضرت کیا عرض کرتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی طیبہ پر باوجود اس کے کہ ہم ظاہری آنکھوں سے آپ کی زیارت نہیں کر سکتے، اور آپ ظاہری طور پر اپنے مزار پر انوار میں موجود ہیں، لیکن زندہ ہیں، ان پر دلائل کیا ہیں؟ آئیے میں چند باتیں کرتا ہوں، انشاءاللہ دولت ایمان کو جلا ملے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول برحق ہیں، اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اگر کوئی آج کہے کہ صدر ایوب پاکستان کے صدر ہیں، اس کو جھوٹا کہا جائے گا یا سچا؟ جھوٹا، کیونکہ وہ صدر تھے، صدر ہیں نہیں بلکہ وہ صدر تھے۔ جب کلمہ طیبہ کا معنی یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مزار پر انوار میں زندہ ہیں۔ سرکار اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ اپنی مزار پر انوار میں موجود ہیں۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر ملال ہوا، آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں دفن کیا گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سرکار کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتی تھی۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، اسی حجرے میں ان کو دفن کیا گیا، پھر بھی فرماتی ہیں کہ میں آ کر آپ کی زیارت کیا کرتی تھی۔ اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا، پھر میں کپڑا لے کر آتی تھی، اوپر کپڑا اوڑھ کر آتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا شرم کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضرت عمر زندہ ہیں تو شرم کر رہی ہیں، جب حضرت عمر زندہ ہیں تو میرے آقا کی زندگی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم بھی اپنے مزار پر انوار میں موجود ہیں۔ پھر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ حاضر و ناظر کا یہ ہے کہ آقا کریم اپنی مزار پر انوار میں تشریف فرما ہے، اپنی نگاہ نبوت سے پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کی نگاہ نبوت نہ ہوتی یہ کائنات نہ چل سکتی۔ یہ کائنات جب چل رہی ہے اس میں جان ہے، رمق ہے، لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، سرکار کی محافل منا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا بھی مزار پر انوار میں زندہ ہیں۔ اور ایک اور بات دیکھیں کہ ایک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سرکار کی اولاد سے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ جذب القلوب الی دیار المحبوب۔ مدینہ طیبہ کے متعلق انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ابن الجلا۔ ابن الجلا
وہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار کے روضہ انور کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، لیکن انہیں بھوک لگی ہے، کوئی واقف نہیں ہے کہ کس کے پاس جاؤں روٹی کھاؤں، اور ابن جلا جا کر مزار پر انوار پر عرض کرتے ہیں انا ضیفک یا رسول اللہ، پیارے حبیب میں آپ کا مہمان ہوں۔ بس یہ کہہ کر سو گئے، اور ابن جلا کہتے ہیں کہ جب میں سویا نیند آئی، نیند میں مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روٹی عطا فرماتے ہیں، میں نے آدھی کھائی، آدھی کھانے کے بعد میری نیند کھل گئی، جب میں دیکھتا ہوں کہ ہاتھ میں آدھی باقی موجود ہے، ہاتھ میں آدھی باقی موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی ہے ابو بکر اقطع، ابو بکر اقطع کہتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا، 5 دن سے میں نے روٹی نہیں کھائی تھی، بھوکا تھا، 6واں دن تھا، اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں انا ضیفک یا رسول اللہ، میں آپ کا مہمان ہوں۔ تو میں سو گیا، سونے کے بعد خواب میں کیا دیکھتا ہوں، میری قسمت جاگی، اور سرکار دو عالم بھی ہیں، دائیں طرف صدیق اکبر ہیں، بائیں طرف عمر فاروق ہیں، آگے آگے پیارے علی ہیں، مجھے آ کر جگاتے ہیں اٹھو میاں سرکار تشریف لائے ہیں۔ میں اٹھا، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا، اور دونوں ابروئیں کے درمیان میں نے بوسہ دیا، اور جب میں بوسہ دیا پیارے آقا نے مجھے روٹی عطا فرمائی، میں نے آدھی کھائی، نیند کھل گئی، آدھی وہ میرے ہاتھ میں اسی طرح موجود تھی۔ تو سرکار اپنے غلاموں کو اتنی کرم اور اتنی نوازشیں عطا فرماتے ہیں، تو میرے آقا مزار پر انوار میں زندہ، اور آپ کا نور اسی طرح فیض پہنچا رہا ہے، عاشقوں کو تمام چیزیں عطا فرما رہا ہے۔ اور اس سے بھی ایک بڑی بہترین بات اور بھی آپ کو سناؤں، حجت اللہ علی العالمین کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 838 ہے، اور وہاں لکھتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ میں مصر میں فاطمین کی حکومت تھی، تو اس وقت لوگ کیا کرتے تھے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر اکٹھے ہو کر وہ شیخین کریمین کو، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق کو گالی دیتے تھے۔ تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں سرکار حضرت عباس کے روضہ انور پر گیا، میں نے کہا بھی ہے کوئی بندہ جو صدیق اکبر کی محبت میں مجھے کچھ کھانا دے؟ ایک آدمی نکلا، اس نے کہا میرے ساتھ چلو۔ میں اس کے ساتھ گیا، اور وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ گھر جب لے گیا تو چھری لے آیا، اور میری زبان نکال کر کاٹ دی، میرے ہاتھ پر رکھ کر کہتا ہے جاؤ یہ صدیق اکبر کی محبت ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا، اور وہ زبان لے کر واپس آیا، سرکار کی مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ گیا، اور بڑا پریشان ہوں۔ پھر اسی وقت مجھ پر اونگ نے غلبہ کر لیا، میں سو گیا۔ میں سوتا ہوں تو میرا بخت جاگ اٹھا، سرکار بھی تشریف فرما ہے، صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ اے صدیق اکبر، اس آدمی کی زبان تیری محبت میں کاٹی گئی، اس کو ذرا ٹھیک کر دو۔ یہ غلاموں کا درجہ ہے، یہ سرکار کے غلاموں کا درجہ ہے۔ صدیق اکبر نے زبان لی، لے کر اس کو اسی جگہ پر لگا کر تو دم فرمایا، تو میں ٹھیک ہو گیا، زبان پہلے سے بھی اچھی ہو گئی۔ میں نے کسی کو نام لے لیا، گھر آ گیا، اور گھر پھر دوبارہ دوسرے سال عاشورہ کے دن، 10ویں محرم کے دن، پھر حضرت عباس کی مزار پر انوار پر گیا۔ پھر میں نے کہا کہ ہے کوئی بندہ جو صدیق اکبر کی محبت میں مجھے کچھ دے؟ ایک نوجوان نکلا، اور وہ کہتا ہے میرے ساتھ چلو۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا، اسی گھر میں مجھے لے گیا جس گھر میں میری زبان کاٹی گئی تھی، اور وہ مجھے بڑی کھانے، بڑی عزت، بڑا احترام سب کچھ کرتا ہے۔ میں نے کھا لیا، لیکن میں بڑا متعجب ہوں، حیران ہوں۔ وہ کہتا ہے بھائی تمہارا تعجب کیوں ہے، کیوں پریشان ہو، حیران ہو؟ کہنے لگا کہ پچھلے سال اسی دن اسی گھر میں میری زبان کاٹی گئی صدیق اکبر کی محبت میں، آج میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا۔ تو وہ کہتا ہے ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، وہ میرا والد تھا، اور کپڑا علیحدہ کر کے دکھاتا، یہ دیکھو یہ ایک بندر بندھا ہوا ہے، یہ اسی عقیدہ سے یہ اس کی شکل مسخ ہو گئی ہے۔ میں نے یہ دیکھ کر توبہ کر لی ہے، صدیق اکبر کی محبت میں آ گیا۔ تو یہ کیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جب زندہ ہیں، میرے آقا کی زندگی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور اسی طرح ایک اور بات دیکھیں، مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ عاشق رسول کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک نعت لکھی، ز مہجوری عالم برآمد جان،
तरहुम या रसूल अल्लाह, तरहुम या रसूल अल्लाह, ये नात लिख कर कहते हैं कि मैं जाकर सरकार के रोज़े पे पढ़ूंगा और सरकार से अर्ज़ करूंगा कि मुझे अपना दस्त तो अता फरमाए, मैं बोसा दे दूं। ये हज पर तशरीफ़ ले गए और जाने लगे मदीना तैयबा। सरकार ने अमीर मक्का से कहा कि जामी मेरे रोज़े पे आ रहा है, इसको ना आने दो। तो अमीर मक्का ने रोक लिया, कहा कि भाई तुम नहीं जा सकते। तो उनसे तो रोक लिया, फिर वो कहा कि नहीं जाओ। और फिर वो कहते हैं कि मैं एक पोशीदा रास्ते से जाने लगा। फिर सरकार ने दूसरी मरतबा अमीर मक्का को कहा कि जामी आ रहा है, इसको नहीं आने देना। तो उसने दूसरी मरतबा पकड़कर जिंदान खाने में डाल दिया, कैद खाने में। तो सरकार ने तीसरी मरतबा ज़ियारत कराई, ए अमीर मक्का, ये कोई मुजरिम नहीं, इसको कैद खाने में न डालो, ये मुजरिम नहीं बल्कि इसने एक ऐसी नात लिखी है जो मेरी कब्र अनवर पर पढ़ेगा, फिर मेरा तकाजा ये होगा कि मैं बाहर निकल कर इससे मुसाफा करूं और दुनिया में ये फसाद होगा, इसलिए मैंने रोका। इसको कैद खाने में क्यों डाला, ये कोई मुजरिम था? मालूम हुआ कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर उम्मती के हाल का पता है कि क्या कर रहा है, क्या करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम अपनी मज़ार पुरानवार में रहकर भी तमाम कायनात से बाखबर हैं। और आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ कि शाह वलीउल्लाह और उनके वालिदैन शाह अब्दुर रहीम, शाह वली, उन्होंने किताब लिखी है अद्दुर्रुस समीन, और शाह वलीउल्लाह के वालिद ने किताब लिखी अब्दुर रहीम ने अनफासुल आरिफीन। तो शाह वलीउल्लाह अपनी किताब अद्दुर्रुस समीन में लिखते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे कहा कि मैं बीमार हो गया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम मेरी अयादत पुरसी के लिए तशरीफ़ लाए। क्या कहते हैं, अखबरानी वालिदी अन्नहु काना मरीदन फरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिन नौम फ़क़ाल कैफ़ा हालुका या बुनैया। सरकार ने फरमाया, बेटे क्या हाल है? कुर्बान जाऊं उसकी किस्मत पर जिससे सरकार पूछ रहे हैं बेटे क्या हाल है। और फिर सरकार ने क्या किया, सुम्मा बशरहू, मेरे आका ने मुझे बिशारत दी कि तू सही हो जाएगा और तेरी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और फिर क्या किया कि आता हो शेरतैन मिन शऊर लहयतिही, सरकार ने अपनी दाढ़ी पाक के बालों में से 2 बाल अता फरमाए और उनमें से एक बाल मेरे वालिद ने मुझे दिया और एक बाल मेरे भाई को दिया। लेकिन उन 2 बालों की करामतें क्या थीं, मौजज़ात क्या थे, सुनिए और अपने गुलदस्ता ईमान को ताज़ा कीजिए। और क्या थी? पहली तो ये थी कि वो दोनों बाल आपस में लिपटे रहते थे। उसको हमारे वालिद ने एक पाकीज़ा डबिया में बंद करके, सोने की डबिया में, फिर एक जगह पर बंद कर दिया, उसको कुफल लगा दिया ताला, और लोग ज़ियारत करने के लिए आते तो ताला खोलते। और जब दुरूद पाक पढ़ा जाता तो वो बाल आपस में से अलहदा हो जाते। और 2-3 मुनकिर थे, वो मानते नहीं थे, वो कहते थे सरकार के बाल नहीं है। वो आए तो मेरे वालिद ग्रामी ने बालों को बाहर निकाला नंगे आसमान के नीचे, जैसे ही बाल बाहर निकले बादल ने साया कर दिया। एक मान गया, दूसरे 2 ने कहा कि ये इत्तेफाकी मामला है, फिर बाहर ले गए, फिर बादल आ गया, दूसरा भी मान गया, तीसरी मरतबा बाहर ले गए, फिर बादल आ गया। तो तीनों मान गए कि वाकई ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक हैं। और एक मरतबा ऐसा हुआ कि लोगों का बड़ा इज्तिहाम हो गया कि भाई ज़ियारत कराओ हमें। तो वो ताला मेरे वालिद ग्रामी खोलते हैं, ताला खुलता नहीं है। तो मेरे वालिद ग्रामी ने मुराकबा किया कि वजह क्या है। मुराकबा में पता चला इनमें एक ऐसा आदमी है जिस पर नहाना फर्ज है, वो जाए नहाए तो तब ताला खुलेगा। तो मैंने कहा कि सारे नहा के आओ। जब सब चले गए, वो बंदा भी चला गया तो ताला खुल गया। ये तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक के मोजज़ात हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकत का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। और किसी ने क्या खूब कहा कि हुज्जत को छोड़ चश्मे अकीदत से देख ले, हुज्जत को छोड़ चश्मे अकीदत से देख ले, जिंदा है बाल बाल मेरे रसूल करीम का। अल्लाह करीम हमें सरकार की मोहब्बत नसीब फरमाए।